میری بدقسمتی ہمیشہ یہی ہے، میں مجرم بھی ہوں، اللہ پاک شاید مجھے گناہوں کی سزا بھی دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ میں جس بھی جلسے میں جاتا ہوں کہتے آخری تقریر آپ کی ہوگی۔ توبہ بھی میں نے بہت کیا ہے، طلباء سے بھی کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ یہ سزا مجھے کیوں مل رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ بس یہ ہوتا یہی ہے۔ اب آپ حضرات یہ بتائیں کہ اس کا حل آپ اگر نکالیں گے کوئی خدا کا بندہ تو میں اس کے لیے مستقل دعا بھی کروں گا۔ یہ میرے ساتھ یہ ظلم اور یہ زیادتی آج کے اس جلسے میں نہیں ہے، روزانہ ہے، تو میں ادھر ادھر جاتا رہتا ہوں تو ہر جگہ یہی یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا آخر میں مولوی صاحب کو مزہ کی تھا تو رات کافی بیت چکی ہے، اب 12:30 بج رہے ہیں اور مولوی صاحب کو بیان مل گیا، یہ میرے عزیز ہے یہاں بیٹھے ہوئے مولانا نصیب صاحب، تو ہمارے دوست ہے، عزیز ہے ہمارے، وہ بھی جو سینے میں بات ہوتی ہے اس کو باہر نکال دیتا ہے، چھپاتا نہیں ہے اس کو۔ تو مولوی صاحب کو جب 1:30 بجے اور 2 بجے خطیبوں نے اپنی تقریریں کی، آخر میں مولوی صاحب کو بیان دیا کہ آپ کا بیان ہے، تو اب لوگ اس طریقے پر جھوم رہے ہیں اور سوئے ہوئے، تو ایک آدمی نے اس قسم کا بم چھوڑا کہ خدا کی پناہ۔ Emotional damage. یہ حضرت چونکہ موجود ہے آپ اس سے پتہ بھی کریں، تو ایک آدمی نے وہ زبردست قسم کا بارود جب اس نے چھوڑا، بارود چھوڑنے پہ مولوی صاحب نے شروع کیا تھا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، سامنے سے جواب آ گیا ڈر۔ You serious? مولوی صاحب چونکہ میرا عزیز ہے تو یہ حضرت بیٹھے ان سے پتہ کرو، تو مولوی صاحب نے کہا میں نے تقریر ابھی تک شروع نہیں کی ہے، پہلے سے تم لوگوں نے حرم بجانا شروع کیا، اس لیے مولوی صاحب کہتے ہیں مجھے لگتا یہ ہے میری تقریر آپ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مذاق کر رہا ہوں آپ سے مجھے۔ مولوی صاحب نے کہا خدا کی بنا بھائی مجھ سے تقریر نہ کرواؤ ورنہ حالات پاکستان کے خراب ہو جائیں گے، اور اس طریقے پر جو ہے نا پولیس والے غریب کس کو پکڑیں گے جب اس قسم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو اب تو میرے خیال میں آپ حضرات کے وہ عرب لوگ کہتے استرخاء مفاصل، آپ کے اعضاء بالکل جواب دے چکے ہیں اور بالکل آپ اس طرح کندھے آپ کے بیٹھ گئے، کمر ٹوٹ گئی، گردنیں بھی جھک گئی ہے، تو اس موقع پر ایسی حالت میں آپ کو لے کر کے بیٹھ جانا اور مولوی صاحب کو تقریر سنائے یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ گزارش ہے بھائی جان سے کہ دعا فرمائے تو تاکہ ہم چھٹی کریں، کیا خیال ہے آپ کا؟ A few moments later. نبی جیسے اشارہ کرتا ہے، مدینہ کے اندر خطبہ دے رہا تھا، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، جیسے خطبہ دے رہا تھا بدو آ گیا، یا رسول اللہ پانی کے ایک قطرے کو ترستے، ہمارے مال مویشی ہلاک ہو گئے، پینے کے لیے پانی نہیں، درخت رو رہے ہیں، درختوں پر پتے بھی نہیں ہے، غیر آبادی اور اس قحط سالی آ گئے، اللہ واسطے دعا کرو۔ آپ نے جیسے دستے مبارک اٹھائی دعا کی، صحابی کہتا اب تو مکہ مدینے والوں نے ختم کر دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ لے جائے جبل صلا، وہ پہاڑ چھوٹا سا، اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بادل چھوٹی سی بدلی سی نمودار ہو گئی، دیر نہیں لگا بادلیں آج شروع، آج بارش، کل پرسوں ترسو شرسو دھرسو مسلسل بارش ہی بارش ہے۔ اگلے جمعے کو وہی صحابی دوڑ کر کے آگے کہنے لگے خدا واسطے دعا کرو، حضرت زمینوں کے بند ٹوٹ گئے، ندیاں مست ہو گئی، طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، یہاں کے لوگ گاؤں والے ادھر نہیں جا سکتے، وہ گاؤں والے ادھر نہیں جا سکتے۔ میرے نبی مسکرائے، فرمایا واہ واہ، آپ نے ایسے دستے مبارک اٹھا کر کے فرمایا اللہم حوالنا لا علینا، اللہم حوالنا لا علینا، اللہم حوالنا، اللہم امطر حوالنا، اے اللہ مدینہ کے دائیں بائیں علی الجبال والآطام والآطام والعودیت
درختوں کے بھی رخ بدل جاتا ہے سایہ کے. فرمایا اللہم حوالے نہ بادلوں کو، اللہم حوالے نہ امطر حوالے نہ. ایک دفعہ کراچی میں اجتماع ہو رہا تھا، میں بھی چلا گیا. میں نے بھی کاٹن کے کپڑے مپڑے لگائے، پتہ نہیں ہمارے بھائی جان وہاں تھے یا نہیں تھے. میں نے بھی کپڑے کاٹن ماٹن کے لگا دیے. ایسی مست قسم کی بادلیں ہم چوکی کی طرف سے آ رہی تھی. کراچی میں کورنجی میں اجتماع، لاکھوں کا اجتماع تھا. ہم لوگ مولوی لوگ، تبلیغی لوگ، سارے کے سارے ہم لوگ جب بادلیں وہ للکار رہے تھے، جب وہ بادلیں للکار رہی تھی. اب اجتماع کیا ہوگا اگر سیلاب آ گیا، بارش ہوگی تو سارے کے سارے. میرے ساتھ میرا ایک دوست ہے، اس کا نام تھا فیصل. ہم اس کی گاڑی میں گئے، اس نے بھی کاٹن پہنے ہوئے تھے، میں نے بھی کاٹن پہنے ہوئے تھے. اب وہ سارے کے سارے تبلیغی بزرگ کہہ رہا بھائی دعا کرو، بھائی دعا کرو، اللہم حوالینا لا علینا، اللہم حوالینا. اے اللہ ادھر کراچی میں نہ برساؤ، آج کل اجتماع ہو رہا ہے، ادھر نہ برساؤ. اللہ کو مشورے دے تم کسی اور طرف چلو. اور سارے تبلیغی اللہم حوالینا لا علینا. ہم لوگ مولوی لوگ، طالب علم اللہم حوالینا لا علینا. لیکن میرا وہ جو دوست جس کو عربی نہیں آتی تھی، اسپیشل گاڑی تھی، اس کے کپڑے ایسے قیمتی کاٹن تھے، ایسے خوشبو ظالم نے لگایا ہوا تھا. وہ جگہ بھوس والی زمین تھی جہاں پر اجتماع ہو رہا تھا. اب سارے تبلیغی، سارے مولوی، سارے طلبا، سارے صوفی گئے اللہم حوالینا لا علینا، اللہم حوالینا لا علینا. اے اللہ ہمارے دائیں بائیں دور دور بارش برساؤ، ہمارے اوپر نہ برساؤ، ہمیں فی الحال ضرورت نہیں، اجتماع ہو رہا ہے، رعایت کرو، مہربانی کرو ہمارے ساتھ. لیکن وہ میرا ساتھی وہ عربی سمجھ نہیں رہا تھا. وہ کہتا اللہم علینا، اللہم علینا، اللہم علینا، اللہم علینا، اللہم، یعنی اے اللہ ادھر ہم پر برسا، ہم پر برسا، اللہم علینا، اللہم علینا، اللہم علینا، اللہم. بارش وہ شروع ہوگی، اتنے بڑے بڑے اولے آ گئے. ہم لوگوں نے بسترے چھوڑ کر کے ایسے وہ فیصل جو میرے ساتھ تھا، اس کے کپڑے استری مستری سب ادھر گر رہے. جا کر کے گاڑی میں سوار ہو گئے. ہم لوگ بھاگے شاہ فیصل کالونی کی طرف. آگے ایک نالا، مست کا نالا آ رہا تھا. ہم سمجھ رہے تھے کہ پانی اس میں کم ہے، اس نے گاڑی اس میں ڈال دی. ماشاءاللہ انہوں نے بغیر پیٹرول کے ہمیں اٹھایا ہماری گاڑی، اس لیے کہ پیٹرول تو مہنگا ہو گیا نا، سمجھے. ایسے ہماری گاڑی کو سیلاب نے اٹھا لیا. خدا پٹھانوں کو جزا خیر دے. وہ علاقہ پٹھانوں کا تھا. دوڑ کر کے دیکھ رہے تھے کہ مولوی صاحب شہید ہو رہا ہے، سمجھے. انہوں نے جا ہماری گاڑی کو پکڑ لی. گاڑی کی وہ ریڈیٹر کہتے کیا کہتے جس میں پانی چلا گیا، وہ بھی اللہ کا بھلا کرے بند ہو گیا. لیکن پٹھان اتنے ماہر تھے، فوراً کھول. ہم وہ نالا بھی تھا، اس میں پاخانے ٹٹیاں لوگوں کے آ رہے تھے، اس میں سیلاب کا پانی آ گیا. ماشاءاللہ مولانا منظور کے کپڑے بھی خوب صاف ہو گئے، اس لیے کہ نالا پیشاب پاخانہ ہول اور پھر یہ کہ ٹٹے وہ سارے کے سارے اللہ کو کپڑوں کے، اس کا بھی سارا کا سارا مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی وہاں سے جب ہماری گاڑی انہوں نے ٹھیک ہے اس کے گھر پہ گئے. اب جا کر کے کپڑے بدل رہے، غسل کرے. میں نے کہا فیصل بھائی آج تقریباً 15-20 لاکھ کا مجمع، خدا نے ان کی دعا قبول نہیں کی، آپ کی دعا اللہ نے قبول کی. میں نے کہا یہ بڑے بدبخت ہے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے سارے کہتے اللہم حوالینا لا علینا، اللہ ہمارے دائیں بائیں برسا، ہمارے اوپر نہ برسا دے. اور تو کہہ رہا تھا علینا 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 علینا، ہم پر ہم پر ہم پر ہم پر. میں نے کہا دیکھ آج مجھے پتہ چل گیا تو کتنا بڑا ولی اللہ ہے. اللہ نے تیری بات مانی، باقی مہربانی کرنا نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا.